معزز عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اس آیت اور آیات کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو کچھ کہیں سنیں، اللہ مجھے آپ کو سننے والے تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں، موضوع بالکل واضح ہے۔ رجب المرجب کی آج 28 تاریخ ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات جو گزر گئی ہے، اس رات میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے رب کے پاس تشریف لے گئے تھے، جہاں معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے کئی باتوں کا کہنا ضروری ہے۔ وہاں پہ میں معراج کے سفر کو مختصر ایک خلاصے کے طور پہ بیان کرنے کے لیے اس طرح کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 52 سال ہوئی، نبوت کے 12ویں سال تقریباً ہجرت سے 1.5 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبریل امین چند اور فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ، پہلے بھی میں آپ کے حبیب کے پاس جاتا تھا، آج بھی جانا ہے، کیا دروازہ بجا کے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل ابھی تمہارا مقام اتنا نہیں ہے کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ اور تمہارے لیے میرا نبی دروازے پہ آئے، تمہیں دروازہ بجانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ چھت سے سوراخ کرو اور اندر جاؤ۔ جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور اندر گئے۔ اب اللہ پہنچ گیا ہوں، اب جگانا ہے آپ کے محبوب کو، کیا اب ان کو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل آواز دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، آج اٹھانا اس طرح ہے کہ میرے حبیب کے تلووں پہ اپنے ہونٹ لگاؤ اور ہونٹ لگا کر کے میرے محبوب کو جگاؤ۔ جبریل نے حضور کو اٹھایا کہ حضور سفر کے لیے چلیے۔ حضور اٹھے اور اٹھ کر کے بیت اللہ میں مقام حتیم پہ جا کے پھر سو گئے۔ جبریل پھر گئے، پھر جا کر کے جگایا، حضور کو اٹھا کر کے پھر چاہے زمزم کے کنویں پہ لایا گیا، حضور کے سینے مبارک کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اللہ کی طرف سے ایمان کا نور اس کے اندر بھرا، اور حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو دوبارہ ویسا کر دیا۔ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے، اس کی قد حضور نے فرمایا خچر سے تو چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی۔ حضور نے فرمایا جبریل نے مجھے اس پر بٹھایا، وہ جنت سے لائی ہوئی سواری تھی، جب میں اس پہ بیٹھا تو وہ براق نامی سواری ہچکچانے لگی۔ جبریل نے ہاتھ سے تھپکی لگائی اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ سوار ہے کہ آج تک اس جیسا سوار کبھی تم پر سوار نہیں ہوا، ذرا آرام سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور آگے بیٹھے، جبریل پیچھے بیٹھے، اور یہ سفر جاری ہوا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں یثرب پہنچا، وہاں جا کے جبریل نے مجھے اتارا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے،
یہاں پہ میں نے 2 نفل پڑھے، پھر سواری ہوئی، پھر میں طور سینا پہ پہنچا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ میں وہاں اترا، جبریل نے کہا 2 نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ میں پھر سوار ہوا، مجھے بیت مدین کے اندر اتارا گیا اور میں نے وہاں نفل پڑھے۔ جبریل نے مجھے بتایا کہ اے حضور یہ حضرت شعیب کی بستی ہے۔ میں وہاں سے پھر سوار ہوا، پھر میں بیت اللحم پہ پہنچا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ یہ سفر جاری ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا۔ اپنی سواری کو ہم نے کھڑا کیا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، سارے صفے باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب ضرورت تھی ایک امام کی جو آ کر کے کیا کرا ہوتا، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے امامت کرواتا۔ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور سارے انبیاء کو چیرتے ہوئے جبریل نے جا کر کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ نماز پڑھائی اور جب میں نے پیچھے سلام پھیر کے دیکھا وہ اور کوئی نہیں تھا، جو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے وہ سارے کے سارے انبیاء تھے۔ پھر یہاں پہ پھر علماء کرام نے لکھا ہے تمام نبی انبیاء اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء، تمام نبی امام، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ فرماتے ہیں وہاں پہ پھر میں نے نماز پڑھائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ نماز عشاء کے بعد کی کوئی نماز تھی، فرض نماز نہیں تھی، نفلی نماز تھی۔ حضور بیٹھے، فرماتے سیڑھی لائی گئی، میں اس سیڑھی سے آسمان کی طرف چڑھا۔ آسمان سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ آگے پیچھے نہ ہو کہ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک لفظ بتایا ادعیاؤہم، اس کو یاد کر لو، یہ تمہیں یاد ہو جائے گا کہ پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ کس سے۔ ادعیاء کے الف سے مراد حضرت آدم، عین ہے دوسرا لفظ یعنی حضرت عیسیٰ، تیسرا یا ہے یعنی حضرت یوسف، اس کے بعد پھر الف ہے یعنی حضرت ادریس، پھر اس کے بعد ہا ہے یعنی حضرت ہارون، اس کے بعد پھر میم ہے یعنی حضرت موسیٰ، پھر الف ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے میرے حبیب۔ سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آسمان اللہ سے احکامات لے کے آنے والے فرشتے وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، زمین سے اوپر جانے والے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتے ہیں، اور انتہا ہے، اوپر والوں کی منزل وہاں، نیچے والوں کی انتہا وہاں، اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل پہنچے، فرمایا آقا اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے، آگے آپ خود جائیے۔ یہاں پہ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں نوریوں کے سردار جبریل کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں تیرے اور میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور آگے گئے، بیت المعمور پہ پہنچے، بیت المعمور سے پھر اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نور کے سارے پردے ہٹائے اور فرمایا ادعو یا محمد، اے محمد
قریب آئیے. حضور فرماتے میں اور قریب ہوا. پھر فرمایا ادنو یا محمد، محمد اور قریب آئیے. پھر یہاں پہ علماء کرام نے لکھا کہ ایک مقام موسیٰ ہے اور دوسری طرف مقام مصطفیٰ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ نے ضد کی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ چلے جاؤ، وہاں تجلی ڈالوں گا، اگر اس تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لینا. موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے تجلی ڈالی. قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر کے. قربان جو مقام موسیٰ ہے، اس طرف مقام مصطفیٰ دیکھیے کہ اتنے قریب ہوئے. میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ میں اور میرا محبوب اتنے قریب ہوئے کہ 2 بالش کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ موسیٰ ایک تجلی برداشت نہ کر سکے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 بالش کا فاصلہ رہ گیا تھا. قریب ہوئے بڑے. اللہ رب العزت نے راز کی باتیں کی اپنے حبیب سے. 3 انعامات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دیے. نمبر 1 50 نمازیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کا آخری رکوع. نمبر 3 اس امت کی خصوصیت اللہ نے انعام عطا فرمایا اور امتوں کے اگر لوگ کبیرہ گناہ کرتے تھے سزا کے بغیر معاف نہیں ہوتے تھے. اے حبیب اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے گا اگر تم کبیرہ گناہ کبھی کر بھی لیے تم لوگوں نے تو تم اگر معافی مانگو گے صدق کے دل سے میں اللہ ان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ حبیب کو اللہ نے انعام عطا فرمایا. حضور قریب ہوئے. جب آمنا سامنا ہوا حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا السلام علیکہ. اللہ آپ کے اوپر سلام. اللہ سلام ہو آپ کو، سلام ہو آپ کو. اللہ رب العزت نے خوش ہو کے کیا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پہ بھی سلامتی ہو. قربان جاؤں وہاں پہ بھی محمد رسول اللہ کو میرے جیسے آپ کے جیسے بدبخت بے وفا لوگ بھی یاد رہے. حضور نے فرمایا اللہ یہ تو میرے لیے ہو گیا السلام علیکہ، میری تو امت بھی ہے. حضور نے فرمایا اللہ پھر میں دعا کر رہا ہوں آپ قبول کا فرما لیجئے گا. حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی ہو تیری میرے اوپر، میرے امتیوں کے اوپر، میرے نیک بندوں کے اوپر بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں حبیب آپ کی اس دعا کو بھی ہم نے قبول فرما لیا. حضور کا یہ سلام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے انعام دیا کہ یہ لوگ 50 نمازیں لے جاؤ اور اپنی امت کو دے دیجئے گا. حضور نے کوئی بات نہیں کی. قربان جو آپ کی سر تسلیم خم پہ 50 نمازیں دی لے کے واپس آ گئے. ایک مفسر نے لکھا فرمایا اللہ جانتے تھے کہ اس کی میرے محبوب کی اور مجھ سے بار بار ملاقات ہو، کہ جب موسیٰ سے ملاقات ہوگی موسیٰ ان کو کہنا ذرا کم کروا کے آؤ تاکہ میرے اور میرے حبیب کی بار بار ملاقات ہو. حضور موسیٰ کے پاس گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں دی. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں دیکھ کے آیا ہوں پہلی امتوں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر اور دوسری عصر، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ 50 کون پڑھے گا؟ جائیے کم کروا کے لائیے. حضور دوبارہ گئے اللہ کم کر دیجئے. اللہ رب العزت چاہتے تو کہتے تھے 45 معاف ہے جاؤ. اللہ نے فرمایا 5 معاف ہے. وجہ یہ تھی کہ محبوب بار بار ہے، محبوب کا دیدار بار بار ہو. کہتے ہیں کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو بات دل میں ہو وہ آنکھوں پہ آ جائے اس کو معراج کہتے ہیں. انسان جس کو دعاؤں میں مانگے دل میں یاد کرے اگر سامنے اس کا دیدار ہو جائے اس کو معراج کہتے ہیں. حضور پھر گئے. اللہ نے 5 معاف کی. چلتے 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 20 25 20 15 10 پھر حضور گئے. حضور نے فرمایا اللہ ذرا اور کم کر دیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا
میرے حبیب جاؤ 5 نمازیں رہ گئیں. حضور پھر آئے, حضرت موسیٰ نے فرمایا اور کم کروائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں یہ انعام بھی اپنی امت سے کیا کروا دوں, ختم کروا دوں. اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے حبیب کے منہ سے نکلی بات سنی تو اللہ نے اپنے وہ بیت المعمور سے یہ آواز لگائی, اپنے عرش سے, کرسی سے, اے حبیب اپنے ان امتیوں کو کہہ دو تم 5 نمازیں پڑھ لینا, میں اللہ 50 کا ثواب عطا فرماؤں, میں 50 کا ثواب دوں گا. آج ہم وہ 5 ہی نہیں پڑھتے. ہم معراج کو تو بار بار یاد کرتے ہیں, لیکن معراج کا سبق کیا تھا یہ بھی تو ذرا دیکھیے. معراج مسجد سے مسجد تک تھی. حضور مسجد سے نکلے, بیت الحرام حرام سے مسجد حرام سے نفل پڑھ کے نکلے, مسجد نبوی میں پہنچے نفل پڑھے, طور سینا پہ پہنچے نفل پڑھے, نماز پڑھی, کوہ طور پہ پہنچے نفل پڑھے, مدین کی مسجد میں پہنچے نفل پڑھے حضور نے, اور اگر آپ بیت اللحم میں پہنچے تو نفل پڑھے, نماز پڑھی, اگر بیت المقدس میں بھی پہنچے تو حضور نے نفل پڑھے. پورے معراج کا واقعہ اور سبق یہی ہے کہ میرے امتیوں جو مرضی ہو جائے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا, نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کو تو بڑی خوشی سے ہم مناتے ہیں, لیکن معراج سے ملا سبق ہم بھول گئے. پھر حضور نے جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, حضور نے بڑے واقعات دیکھے. حضور فرماتے ہیں واپس آ کے بتایا, فرمایا میں ایک جگہ پہ گیا, آخری بات ذرا توجہ سے, معراج کا سفر اور معراج کا سبق کیا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کے ہونٹ اور اس کی زبان کو بار بار لوگوں کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا. میں سب سے پہلے اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اپنی امت کے, تیری آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو منبر پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے لیے اختلافی باتیں کروا کے لوگوں کو لڑاتے تھے. ان کے آج زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. آج منبر رسول پہ بیٹھ کے میں اور میرے طبقے کے وہ لوگ جو مجھے اور آپ کو سادہ لوگوں کو سنی وہابی کا سبق پڑھاتے ہیں, ان کو یہ سن لینا چاہیے کہ حضور نے وہاں کیا دیکھا تھا. آج ہم امت کو لڑا رہے ہیں. حضور آگے چلے, آگے جا کر کے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سروں کو بار بار کچلا جا رہا ہے, پتھروں سے مارتے ہیں, ان کے سر کیما ہو جاتے ہیں, پھر صحیح ہوتے ہیں. حضور نے رو کر کے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ حضور حضرت جبریل نے فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. حضور آگے چلے, دیکھا کہ ایک طرف صاف گوشت پاک گوشت رکھا ہے اور ایک طرف ناپاک گوشت رکھا ہے. کچھ لوگ پاک گوشت کو چھوڑ کے ناپاک گوشت کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی بیویاں بھی تھی وہ اپنی بیویوں سے حلال طریقے سے ملنے کی بجائے حرام خوریاں کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے, زنا خوری کرتے تھے. یہ ان کا حال یہ ہو رہا ہے. حضور آگے چلے, آگے چل کر کے دیکھا کچھ لوگ اپنے چہروں کو اپنے پیٹوں کو کیا کر رہے ہیں, پتل اور لوہے کے ناخنوں سے کیا کر رہے ہیں, کھریچ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہماری محفل کوئی بھی غیبت سے بات نہیں ہے. دو لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. حضور آگے چلے, دیکھا ہے کچھ لوگ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہیں, ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے, بچھو ہے. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام خوری اور سود خوری کرتے تھے. آج ہم دیکھیں کہیں میں حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہا, کیا میں کہیں سود کا کام تو نہیں کر رہا. خدا کے لیے یہ سبق ہے معراج کا جو حضور نے واپس آ کر کے ہمیں بتایا ہے, اور یہ حقیقت ہے
बुखारी मुस्लिम की रिवायात आपको बता रहा हूँ, हदीसें मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये सफर है आपका कि जिसमें बताया गया कि नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो, लोगों को आपस में ना लड़ाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने झुको, सूदखोरी ना करो, हराम की रोटी ना कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ। ये मेराज का सफर और ये मेराज का सबक है। एक रिवायत में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर थे तो आपने पूछा, जिब्रील सारी दुनिया तो सोई हुई है। रिवायात में आता है, हदीस की किताबों में, और इसको डॉक्टर इसार साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को जब अपने पास बुलाया तो पूरे ज़माने को अल्लाह ने रोक दिया। ज़माना कहीं ना कहीं जकड़ गया, वरना मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक का खाली सफर 2 महीने का है, जो हुजूर एक रात में करके आ गए और फिर सातों आसमान जन्नत जहन्नम को देख के आ गए। फरमाया ये अल्लाह ने ज़माने को रोक दिया था अपने हबीब के लिए। तो हुजूर ने पूछा, जिब्रील दुनिया तो सो रही है, कौन मानेगा, कौन कहेगा कि ये गए और होकर के भी आ गए। जिब्रील ने ये कहा, हुजूर कोई माने ना माने, जमीन पे अबू बकर आपकी बात को जरूर माने। कोई माने ना माने, अबू बकर आपकी बात को जरूर मानेगा। हुजूर वापस आए और आकर के बताया, लोगों मैं इस तरह गया आसमान पे, पहला दूसरा सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा बैतुल मक़दस तक मैं पहुंचा और लोगों ने डॉल पीटने शुरू कर दिए, लो जी ये तुम्हारा नबी है। बैतुल मक़दस तक का अकेला भी तो 2 महीने का सफर है, क्या कह रहा है तुम्हारा नबी। कुछ रिवायात में आता है कुछ कल ना हो भी उन लोगों के दिलों में भी शक पैदा हो गया कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर के दरवाजा जाके बजाया, अबू बकर इधर आओ जरा, आप कहते हो कि आपका महबूब आपका दोस्त कभी गलत बयानी नहीं करता, क्या एक बंदा कहे मैं एक ही रात में बैतुल मक़दस गया और मैं एक ही उसी रात में सिदरतुल मुंतहा बैतुल मामूर अल्लाह को देख के आ गया, क्या ये सही है। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं। तो कहने लगे लो फिर तुम्हारा महबूब कहता है। हजरत अबू बकर ने फिर सोचा नहीं, फरमाया अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो फिर कोई शक नहीं होगा। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो फिर नबी हमें ये बता के गए हैं मेराज में कि लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों किसी के साथ धोखा ना करना, लोगों झूठ ना बोलना, सूद का काम ना करना। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मेराज ये नहीं है कि बस रात को नफल पढ़ लिए और सुबह को रोजा रख लिया और फिर उसके बाद वही काम करना शुरू कर दिया। आज हम ये तो देखते हैं कि हम जी जो है नारायण गए, कागान गए, फलां जगह पे गए, फलां जगह पे गए, लेकिन मैंने कभी अपने दिल को नहीं देखा, अपने गरीबान को नहीं देखा कि ये दिल सही हो जाए, मेरा दिल सही हो जाए, जिस दिल के अंदर हसद बुग़्ज़ कीना मैंने भरा हुआ है। और याद रखिए, आखिरी बात करके इस बात को खत्म करता हूँ, और ये बात कि हुजूर ने बैतुल मक़दस के अंदर क्या किया, नमाज पढ़ाई। आज मैं और आप मुसल्ला रसूल पे खड़े होने वाले आदमी को बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं। नाराज ना होइएगा मेरी बात पे। जो मुसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये तो मौलवी है, बस एक आम सी बात है। खुदा की कसम, इस मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने वाला मैं नहीं, कोई अदना सा भी बंदा अगर खड़ा है तो वो खुद नहीं खड़ा, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत को अपने दिल में डाला हुआ है। अपनी नमाजों को खराब ना करें, अपने अमाल को खराब ना करें। हम जिनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, कोई कहीं का भी है, कोई अदना सा भी है, कभी उसके दिल में, कभी उसके लिए, कभी अपने दिल में कोई ग़ीबत ना डालना, कोई बुराई ना डालना। अगर जरा बराबर भी मैल आ गई अपने इमाम के बारे में तो तुम्हारी सारी नेकियां, तुम्हारी सारी नमाजें, तुम्हारे सारे अमाल अल्लाह गारत कर देगा। इसलिए कि ये मुसल्ले पे खड़ा होने वाला या मस्जिद के अंदर अजान देने वाला ये कोई आम बंदा नहीं है। इसकी ड्यूटी अगर बाप लगा दे हमारा कोई अपने भाई की ड्यूटी तो हम उसकी कदर करते हैं। अगर किसी ओहदे के ऊपर किसी को वजीर आजम लगा दे हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। ये मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने वाला, मस्जिद के अंदर एक बूढ़ा आदमी अजान देने वाला, ये
अपनी तरफ से नहीं खड़ा, इसकी ड्यूटी मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के रसूल ने लगाई हुई है। इनको आम न समझो। मुसल्ले रसूल पे जाकर के हुजूर को खड़ा किया, मुसल्ले पे खड़ा किया, ये बताया गया। और आमनी आज हम देखें कोई बड़े वली, बड़े पीर साहब नमाजें नहीं पढ़ाते, नमाज आम बंदा ही पढ़ाता है। उनको तो दुआओं का हम कहते हैं, बस दुआई करवा देते हैं अगर उनका दिल हो तो। मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करवाने वाला एक गरीब का बच्चा होता है, अजान देने वाला एक अदना सा बंदा होता है, जिसको हम कोड़ी के बल देखते हैं, कि आम सी नजरों में देखते हैं। खुदा की कसम, मस्जिद नबवी में मेरे नबी ने 10 साल पांचों की पांचों नमाजों की इमामत करवाई है। ये मुसल्ले रसूल पे खड़े होने वाले कोई आम लोग नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी मस्जिद का अगर इमाम है उसको अच्छी नजर से देखें, अगर थोड़ी सी